السلام علیکم، گڈ ایوننگ. آپ سب کی خدمت میں عروج راجپوت حاضر اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انیس یو ایس اے سے، اور ہم ان کو آج خاص طور پہ کچھ اہم سوالات کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے ہمیں یہ جوابات دیں. آپ اگر اس دوران میں ہمارے ساتھ شریک کرنا چاہیں گفتگو میں تو آپ ضرور اپنے کامنٹس میں ضرور اپنے سوالات یا جو آپ کے کامنٹس آپ لکھیے، ہم اس کو بھی شیئر کریں گے. تو بات کو دیر کے بنا بھی آگے بڑھاتے ہیں کہ آج بہت اہم نیوز ہے آپ سب کے لیے بھی. اور میں انیس سے پوچھنے جا رہی ہوں کہ انیس، اس خبر پہ ذرا آپ کے کامنٹس بھی آنے چاہیے کہ کامن ویلتھ، یہ اس میں ہے ڈراپ سائٹ کی نیوز ہے، اور ہے کہ کامن ویلتھ سمنز پاکستان's لیڈرشپ ٹو آنسر فار اتھارٹیرین میئرس. اور اس کی میں کچھ ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں تو وہ کچھ یوں ہے کہ تھوڑی سی کروں گی، پھر میں آگے ان کی رائے لیتی ہوں. وہ کہتے ہیں جی کامن ویلتھ نے شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو پاکستان میں جاری آمرانہ طرز حکومت اور اقدامات پر جواب دہی کے لیے طلب کر لیا. اسحاق ڈار نے ایران جنگ کا بہانہ کر کے بنا کر ذرا پیش آنے والی معذوری ظاہر کی، اور دولت مشترکہ پاکستان سے فوجی عدالتوں کے استعمال، عدلیہ کی آزادی سلب کرنا، اظہار رائے پر پابندیاں اور عمران خان کی مسلسل قید کے بارے میں سوال. تو ڈراپ سائٹ نیوز کو موصول ہونے والی دولت مشترکہ کی ایک اندرونی دستاویز کے مطابق دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل جو شرلی بوجوے نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو 7 مارچ کو لندن میں ہونے والی دولت مشترکہ کے وزارتی ایکشن گروپ جو کہ CMAG کے اجلاس میں پیش ہونے کے لیے طلب کیا ہے، یعنی آج سے ایک دن بعد. اور اس ملاقات میں وزارتی گروپ کا باضابطہ طور پر اسلام آباد کی فوجی حمایت یافتہ حکومت سے قانون کی حکمرانی اور دولت مشترکہ کے چارٹر میں درج دیگر اصولوں کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت پر پوچھ گچھ کرے گا، اور خاص طور پر حالیہ آئینی ترامیم جن کا مقصد عدلیہ کو بے اختیار کرنا ہے اس کے بارے میں بھی، اور سویلینز کے لیے فوجی عدالتوں کی بحالی جو کر دی گئی تھی، سابق وزیر اعظم عمران خان کی مسلسل قید، اور وہ جسے خط میں سفارتی زبان میں میڈیا اور سیاسی آزادیوں پر پابندی کے الزامات کہا گیا ہے، زیر بحث آئیں گے. تو یہ ہے جی. اس میں اور مزید تفصیلات ہیں، تو لیکن ہم اس میں بات ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. بہت ہی اہم میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات ہے جو اٹھائی گئی ہے، اور اس کو لے کر لیکن جنگ کا دور ہے، کیا ہوگا. یہ بتائیے کہ انیس کہ آپ اس کو خبر کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مطلب واقعتاً ایک اسٹریٹ فارورڈ کام پیش رفت ہوئی ہے، یا یہ جی جو ڈھکوسلے ہوتے ہیں اندر باہر کے، یہ اس قسم کی کوئی چیز ہے؟ پہلی بات تو یہ کیجیے. جی جی نہیں، بہت شکریہ عروج صاحبہ. دیکھیں بیسیکلی جو نیوز جو ہے اس کی ہمیں ڈیٹیل تھوڑی چاہیے، لیکن اور کنفرمیشن بھی تھوڑی چاہیے. لیکن جو اب بیک گراؤنڈ اس کا میرا خیال جو نظر آتا ہے مجھے یہ ہے کہ جو ہاؤس آف لارڈز میں انگلینڈ میں جو زیک گولڈ اسمتھ کچھ دنوں پہلے آئے تھے، انہوں جی نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا، اور انہوں نے جو ہے پاکستان کے کانٹیکس میں بات کی تھی، انہوں نے عمران خان کے کانٹیکس میں بات کی تھی. تو ظاہر سی بات ہے ایک نیشنل لیول پہ پاکستان کا کیس اور ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں، ہیومن رائٹس رول آف لا کے کانٹیکس میں دیکھا گیا، جو کہ آئی تھنک ویری سگنیفیکنٹ ہے. کیونکہ ہمیں ادھر سے خبریں تو ملتی ہیں، لیکن اسٹیٹ لیول پہ یا نیشنل لیول پہ اس طرح کی چیزیں ہمیں کم نظر آتی ہیں. تو وہ آئی تھنک بیک گراؤنڈ تھا. اب جو یہ کامن ویلتھ کا جو آپ نے ریفرنس دیا CMAG، جو آئی تھنک ان کا منسٹریل ایکشن گروپ ہے شاید، تو ان کا انہوں نے یہ سمن جو اگر بھیجا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی سگنیفیکنٹ ہوگا. کیونکہ وقتی طور پہ تو میرا خیال ہے انہوں نے انکار کیا ہے جو رپورٹ کے مطابق ڈراپ سائٹ کی اسحاق ڈار اور I'm not sure. جی جی شریف کو، شہباز شریف کو، ان دونوں کو. جی جی جی. تو لیکن جو ہے the mere fact that they were summoned by CMAG group, I think it's very significant. اور اسپیشلی جب چیزیں کافی گرم ہیں، مطلب ہم ظاہر سی بات کریں گے پروگرام میں آپ کے وار کے کانٹیکس میں اور افغانستان کی اور پاکستان کی اندرونی کانٹیکس میں. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ اگر آپ یہ ایڈ کریں
تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ توا کافی گرم ہو رہا ہے. ٹھیک. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسا عمران خان کے چونکہ بیٹوں کو پریشانی جب سے ان کی بات ہوئی ہے اپنے والد کے ساتھ، اور ظاہر ہے بہنوں نے بھی بتایا ہوگا جو عمران خان کی ہیلتھ کے اعتبار سے خصوصاً، تو مجھے لگتا ہے جو وہ کوششیں کر رہے تھے انہوں نے جو بھی اپنے ذرائع تھے جو کچھ بھی تھا اس کو مزید پش کیا ہوگا پرابیبلی، یا یہ پہلے سے چل رہا تھا اور مزید پش کرنے سے، فالو اپ کرنے سے یہ چیز اب شاید باہر آئی ہے. اور جی یقیناً انہوں نے بھی جیسے آپ نے بتایا کہ جو اسمبلی میں جو بات چیت ہوئی ہے انہوں نے مزید آگے ٹرائی کیا ہے. اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا آگے کوئی رزلٹ آنے کے امکانات، رزلٹ سے مطلب یہ کہ کوئی پریشر تو بلٹ ہو سکے گا پرابیبلی. جی جی. دیکھیں جہاں تک ان کے بیٹوں کا تعلق ہے، ظاہر سی بات ہے وہ آئی تھنک پولیٹیکلی اتنے ایکٹیو نہیں رہتے. وہ انہوں نے ظاہر سی بات عمران خان کے اپنے فادر کی بات تو مختلف پلیٹ کرنی فارم پہ کی، تھی. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پاکستانی ویزا کے لیے بھی میرا خیال ہے نومبر میں اپلائی کیا تھا، جی. اور یہ مارچ آ گیا ہے، تو یہ 4 مہینے تو وہاں پہ ہو گئے ہیں. اور پاکستانی گورنمنٹ نے ظاہر سی بات ہے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا ابھی تک. رائٹ. تو فرسٹریشن تو ہے، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ عمران خان کی جو سچویشن ہے وہ کافی ہیلتھ کے اس میں کانٹیکس میں کافی نازک ہے. رائٹ. تو ہو سکتا، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کتنا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے کہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ان کا انفلوئنس بھی ہے، وہ ان کی وہاں پریزنس بھی ہے، تو یہ ممکن ضرور ہے. تو یہ لیکن دیکھیں بات وہی ہوتی ہے کہ جو مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، مختلف فورمز ہوتے ہیں، وہاں پہ پریشر کریٹ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہر پریشر کی ویلیو ہوتی ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، اگر چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا وہ گورنمنٹ ہو، تو وہ پھر ان کا کمفرٹ لیول جو ہے دور ہوتا ہے، وہ دے بیکم انکمفرٹیبل. اور جب پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ڈیسیشن میکنگ میں وہ انفلوئنس تو ہوتا ہے. تو ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو پروگریس میں کہوں گا ہو رہی ہے، اس سے پاکستان، میرا خیال ہے پاکستان میں ایک رول آف لا کے کانٹیکس میں، ایک ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں شاید کوئی پازیٹیو چینج آئے. رائٹ. ویری گڈ. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ عوام کو اب اپنا رول مزید پلے کرنے کی ضرورت ہے، انگلینڈ میں بھی، باہر کے ممالک میں، دوسرے ممالک میں بھی، خصوصاً یورپ میں اور پاکستان میں، اس کے اوپر اسی ٹاپک پہ اور اسی چیز پہ اپنی جو ہے پروٹیسٹس اور اپنا وہ یعنی پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے اوپر جو یہ عمل شروع ہوا ہے اس کے اوپر ذرا، اور خصوصاً مجھے لگتا ہے کہ 7 مارچ کو یہ اس کو جیسے ان کو حاضری کا کہا گیا کہ اسی ٹائمنگ کو لے کر ایک پروٹیسٹ ضرور ہونے چاہیے، اور اس کا پریشر مطلب کہ ہاں ہم اور ان کے حق میں کہ یہ انہوں نے اچھا قدم اٹھایا اور اس کو دیکھا جائے. تو میرا خیال ہے اس کی آواز بلند کرنا اس وقت میں بہت ضروری ہے، تاکہ وہ نوٹس میں آئے کہ یہ بات بس ایسے آگے بڑھانی دی گئی. چلیں اس سے آگے چلتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ایک اور بہت اہم ٹاپک ہے خطے میں. آپ کو معلوم ہے ایران اور ایران کو لے کر ایران بھی بہت حملے کر رہا ہے، مگر ایران کے حوالے سے جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے کہ جو خطے میں اٹیک کیا اس نے، یعنی ایران پہ جو اٹیک کیا اس نے اسرائیل نے اور امریکہ نے، اس کے بعد سے جو صورتحال چل رہی ہے اس کے حوالے سے ایک نئی جو سچویشن، 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیز مجھے، میں اس کے بارے میں ایک ذرا سی بات کر کے تو آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو جہاز ایران کا نیوی کے سیلرز کے ساتھ 130 غالباً اس میں سیلرز موجود تھے، وہ انڈیا سے چل رہا تھا، اور انڈیا سے نکلا ہے تو انڈین سی سے نکل کے وہ انٹرنیشنل واٹرز میں آیا ہے، جہاں پہ یو ایس نے سب میرین سے کوئی ٹرپیڈو جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی ورلڈ وار 2 میں استعمال ہوا تھا، یہ پہلی بار اس کے بعد استعمال ہوا ہے، اس سے انہوں نے وہ جہاز کو تباہ کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی اطلاع بھی کسی کو نہیں دی کہ وہ جہاز ہم نے تباہ کر دیا. اور وہ لوگ جو تھے بغیر کسی اسلحے کے تھے، کیونکہ وہ وہاں ایک سیلیبریشن کے لیے گئے تھے، انٹرنیشنل سیلیبریشن انڈیا میں ہوئی تھی، اور بھی ممالک کی نیوی تھی، جو ایک بہت ہی مطلب ایک لائیولی سا ایک ایسا تھا، اور جس میں انہوں نے بغیر اسلحے کے اور ملن سم تھنگ انٹرنیشنل ملن کے، اب اس میں یہ دوستانہ سے ماحول سے واپس جا رہے تھے، ان کا وار سے کوئی تعلق نہیں تھا اور ان کا اس سے کوئی ایکسرسائز نہیں ہو رہی تھی. اس پہ حملہ کرنا یو این کے اس کے اعتبار سے جو بھی چارٹر ہے اس کے اعتبار سے یہ ایک انتہائی انلیگل ایکٹ ہے. اب یہ تو اس کی وہ بن گئی جو ہم نے وضاحت کرنی تھی واقعی. جو اس کے پیچھے بات ہے وہ بہت ہی خوفناک بات ہے.
وہ یہ ہے کہ دو چیزیں غلط مجھے اس میں دکھائی دے رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے بعد جو یہاں کے ڈیفنس سیکٹری ہیں انہوں نے امریکہ کے انہوں نے جو بیان دیے اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو وہ بہت اہم ہے، جس کے شروع میں تو انہوں نے کہا ہے ریگارڈلیس آف وٹ ایور سو کالڈ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن، مطلب اس زبان کو استعمال کیا ہے. کہتے ہیں امریکہ ریگارڈلیس آف وٹ ایور سو کالڈ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انلیش کرتے ہیں دا موسٹ لیتھل اور جو مطلب خصوصی ایئر کرافٹس اینڈ کیمپین ان دا ہسٹری، جو ہے کرافٹس کی کیمپین ہسٹری کی جو ہے ہم کرتے ہیں، اس میں پھر کچھ اس کے نام بتایا B2s اینڈ 5 ڈرونز اور میزائلس کون سے والے اور وغیرہ وغیرہ کلاسیفائڈ افیکٹس. مگر اس سے آگے ہے اصل بات، اور وہ کہتے ہیں کہ آن آور اون ٹرمز، یعنی ہم وہ واٹ ایور ہم اس کو نہیں مانتے، میکسیمم اتھارٹی کے ساتھ. اچھا آگے کہتے ہیں نو اسٹوپڈ رولز آف انگیجمنٹ، ہماری طرف سے ان کا کچھ نہیں ہے. نو ڈیموکریسی بلڈنگ ایکسرسائز اور نو پولیٹیکل کریکٹنس ان وار. ٹھیک ہے، تو وی فائٹ ٹو ون اینڈ وی ڈونٹ ویسٹ ٹائم اور لائفس. یہ ٹھیک ہے، ڈونٹ ویسٹ ٹائم اور لائفس والا پارٹ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اینڈ یو وانٹ ٹو ون دیٹس فائن. مگر یہ جو باقی کا پارٹ ہے یہ بڑا ہی ایک ایسے جیسے آپ مطلب جھرجھری آنے والا ہے کہ یہ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے ایران پہ یہ حملہ جو کیا تھا اس بنیاد پہ کیا تھا کہ ایران میں ایک ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہے وہ رول کر رہا ہے، اس کو ہٹا کے ہم جمہوریت لانا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ اپنا ایک جمہوری نمائندہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، رضا سم تھنگ، جو شاہ کا پوتا ہے غالباً، رضا جو پہلوی. جی جی. ہاں رضا پہلوی کا. اور اس کو یہ لا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے جی ان کو آزادی دلانی ہے، ان کو جمہوریت چاہیے، اور ان کو یہ جو رجیم ان کے اوپر سو کالڈ وہ کہتے ہیں جی ایکسٹریمسٹ اور ٹیریبل اور یہ وہ، اس کے پیچھے یہی داستان تھی جو یہ الفاظ یہ خود استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، دس اسٹوپڈ رولز آف انگیجمنٹ اور اسٹوپڈ وغیرہ وغیرہ. آپ کا تعلق بھی امریکہ سے، آپ پتہ نہیں کافی عرصے سے کب سے رہ رہے ہیں یہاں پہ، بے شک کہ مطلب ماحول عام انسان کے لیے ڈفرینٹ رہا ہے. آپ اس کو امریکہ کی اس آواز اور اس سینیریو میں کس طرح سنتے ہیں؟ دیکھیے 2-3 باتیں آپ نے کی ہیں. تو بیسیکلی جو یہ سیکرٹری آف ڈیفینس ہوتے تھے، میرا خیال اب تو سیکرٹری آف وار کہلاتے ہیں، ان کا ہاں جو جی. ڈپارٹمنٹ ہے. ہوں. بیسیکلی پیٹ ہیگسیت ان کا میرا خیال آپ نے ذکر کیا. ہاں جی بالکل پیٹ ہے. ہاں. جی جی. دیکھیں جب سے جو گورنمنٹ آئی ہے ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، ہوں. تو جو رولز آف انگیجمنٹ جو ہیں وہ تو کافی چینج ہو گئے ہیں. ہوں. اور انٹرنیشنل لاز اور جو UN لاز، UN چارٹر، یہ ہوں. میرا خیال ہے سب بیک برنر پہ چلا گیا ہے. یہ آئی تھنک ہی جسٹ وائلیٹس لاٹ آف لاز، اور ان کو جی. پتہ ہے، ہوں. امریکہ میں بھی پتہ ہے، ان کی پاپولیرٹی بھی افیکٹ ہوئی ہے. تو یہ سب تو آئی تھنک نو بڈی کیئرس ایٹ دس پوائنٹ. آج ہوں. دیکھیں، آج وہ بھی تھا وہاں پہ جو کانگریس میں ووٹ بھی تھا آج ہوں. فار دس بل ٹو ریسٹرین دا پریزیڈنٹ. ہوں. وہ اٹ فیلڈ ہوں. کیونکہ ریپبلکنس کی میجورٹی ہے ہوں. سینٹ میں بھی. تو دیکھیں وہ، لیکن دا پوائنٹ از کہ اوور آل کافی بیکلیش تو ہے، پریزیڈنٹ پہ پریشر بھی ہے، ہوں. لیکن اس کے باوجود دے جسٹ کیپ ڈوئنگ واٹ دے آر ڈوئنگ. ہوں. اور ظاہر سی بات ہے، ایک دفعہ انگیج جب ہو جاتے ہیں جنگ میں تو اس کے بعد بیک آؤٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر مجبوراً ہوں. عوام تو چلیں اتنی مجبور نہیں ہوتی، لیکن جو کانگریس ہوتی ہے، سینٹ ہوتی ہے، ہوں. they have to kind of go along ہوں. with the president. تو ہوں. یہ تو کیونکہ اگر دیکھیں جیسے میں نے بل کی بات کی آپ کو، تو اگر بل وہ پاس ہو بھی جاتا تو پھر ویٹو پاور تو ہوتی ہے نا ہوں. پریزیڈنٹ کے پاس، تو ہوں. بل نے پاس تو نہیں ہونا تھا. تو اٹ واز آل پریشر بلڈنگ ٹیکٹک. رائٹ. رائٹ. تو ٹھیک ہے، تو وہ ایک سچویشن ہے. جہاں تک آپ نے اس کا ویسل کا ذکر کیا، نیوی ویسل کا ذکر کیا، یاد رکھیے کہ ایران کا جو ظاہر سی بات ہے ان کا ایئر فورس
یا وار پلینس تو نہیں ہے ان کے پاس. ہوں دے ہیو اے اسٹرانگ ڈیفینس, ایئر ہوں ڈیفینس, اور ہوں ان کے پاس اسٹرانگ نیوی. دوز آر دا ٹو ہوں تھنگس دے ہیو. جی لیکن اب دیکھیں, میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا جو اسٹیپ تھا, جو اس کو ویسل کو ہٹ کیا گیا ٹورپیڈو سے, ہوں آئی وڈ سے اٹ از اے لیول آف فرسٹریشن اینڈ ڈیسپریشن, کہ اوکے آپ جو ہے کوئی اٹس ناٹ اے تھریٹ, وہ دے آر ناٹ ان ایکٹیو ہوں وار. جو ویسل تھا اس ہوں کو آپ نے ہٹ کر کے صرف یہ میسج دیا کہ وی ول ڈو واٹ ایور وی کین. ہوں تو یہ ایک میسج میرے خیال انہوں نے دی. اور ابراہیم لنکن کا بھی کچھ ان کو غم غصہ ہے. جی جی, وہ پتہ ہے کہ آئی تھنک وہ ابراہم لنکن جو ان کا ویسل دوسرا ویسل ہے, وہ آئی تھنک وہ میرا خیال ہے وہ تو دوسرے ہی جگہ پر ہے. اٹ از ناٹ کلوز ٹو لیکن اس کو پھر اٹیک کیا نا ایران نے آج. جی جی, اس کا آئی تھنک اس پہ میرا خیال اس کی میرا خیال دیکھا نہیں میں نے اس پہ اٹیک کی بات. لیکن مائی پوائنٹ از کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے ایرانین ویسل پہ, ہوں دیٹ از اے سائن آف فرسٹریشن فرام یو ایس اینڈ اسرائیل اسٹینڈ پوائنٹ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس پہ ڈائریکٹ میسج تو آپ نے دے دیا, ہوں لیکن ایکٹیو وار زون جو ہے وہ تو ایران کے اگر رجیم چینج کی بات کرتے ہیں تو اس پہ تو میرا خیال اتنا فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے, کیونکہ دے آر اوکے ایکٹیو, دے آر ریڈی فار اینی سیکریفائز آفٹر سپریم لیڈر ہوں جو شہید ہوئے تھے ان کے. ہوں ہوں تو بٹ اگین ایز اے سیڈ, یہ میرا خیال ہے تھوڑی اٹ ول ناٹ ہیو اے ڈائریکٹ امپیکٹ آن واٹ ایران از پلاننگ ٹو ڈو. لیکن بات آئی تھنک مور امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ایران کی سرزمین پہ اور ان کا جو ریٹیلیشن ہے ہوں عرب پہ اور تل ابیب پہ, ہوں وہاں پہ کس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, نمبر ون. اور نمبر ٹو, آئی تھنک جو اکنامک جو ڈیمیج ہے ہوں بیکاز آف اسٹریٹ آف ہرموز یا ہوں عرب ورلڈ کی وجہ سے جو ڈیمیج ہو رہا ہے, آئی تھنک دوز آر ہوں دا کی فیکٹرز دیٹ ول ڈیسائڈ ہوں how this war will carry on. اوکے. تو یہیں پہ اسی نیوی کے اس جہاز کو لے کے جس کو انہوں نے تباہ کیا ہے, تو جو بھی بچے ہیں کچھ لوگ 32 کے قریب انہوں نے بچائے ہیں شری لنکا نے. تو جب انڈیا سے سوال ہوئے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ, اور بڑے امپورٹنٹ سوال ان سے پوچھے گئے کہ یہ آپ کے پاس آئے ہوئے تھے اور ایک ملن فیسٹیول کے لیے آئے ہوئے تھے, آپ کے مہمان تھے, تو آپ ہوسٹ تھے, تو مطلب ذمہ داری یاد دلائی گئی. اور یہ کس نے دلائی ہے؟ یہ ان کے ایک وہ ہیں فارمر سیکرٹری انڈیا, ان کا نام ہے کنول صائبہ صبا. اور یہ ایکچولی اگر آپ ان کو سنیں تو یہ کافی مودی صاحب کی اس میں بولتے ہیں سپورٹ میں, اور یہ تھوڑے بہت مائنورٹیز کے مطلب اگینسٹ چلے جاتے ہیں, مطلب تھوڑے سے ان کے بائس نظر آتے ہیں. لیکن انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے, اور انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ the Iranian ship will not be where it was if we had not invited it to, آگے انہوں نے ٹاک شاید غلطی سے لکھ دیا, ٹیک پارٹ ان آور ملن ایکسرسائز, وی ور دا ہوسٹ. یہ انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے. اور پھر انہوں نے آگے لکھا ہے کہ جی وہ ہمارے پرائم منسٹر کے سامنے انہوں نے پریڈ کی, اور وہ اس طرح مطلب انہوں نے ان کو اپنا مورل وہ جو ہے نا یاد دہانی کرائی ہے. کیونکہ انڈیا میں یہ جو مورل کانسیپٹ ہے ایک ان کا, جس کو یہ بہت ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ گیسٹس آر لائک گاڈ. یہ لائن یہ یوز کرتے ہیں, گیسٹس آر لائک گاڈ, مطلب انڈین جو ہندو اس میں. تو یہ اس وقت جو ہے انہوں نے یہ ایک بہت بڑا سوال یہ ہو گیا. اچھا دوسرا کیا ہوئے جو میں آپ سے اصل سوال اس کی کہ مودی صاحب کا وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ گئے تھے بھاگے بھاگے اس جنگ سے بالکل پہلے اسرائیل, اور وہاں انہوں نے پوری سپورٹ شو کی تھی اس کو, نتن یاہو کو اور اسرائیل کو. اس کو سراہا تھا ایکسٹراڈنری, جو کہ انٹرنیشنل کورٹ سے کنوکٹڈ ہیں ان کو, اور جن کو دیکھا انہوں نے کہ انسانیت کے خلاف اور ایتھنک کلینزنگ کے اس میں مجرم بنے, اور یہ سب اس کے باوجود انہوں نے ان کو سراہا. اب یہاں پہ ہو جاتا ہے انڈیا سے نکلتے ہوئے جہاز, جو کہ انڈیا کے ہی ہمسائے میں ہے, بیک یارڈ میں ہی ہے, مگر انٹرنیشنل واٹرز میں انٹر ہوا, وہاں یہ جہاز کو تباہ کر دیا جاتا ہے. اس پہ انڈیا کے فارن منسٹرز میں گئے ہیں, ان کی امبیسی میں ایران کی. اور یہ میں بڑی ہی حیران کن بات ہے کہ یہ وہاں جا کے انہوں نے چلے ان سے افسوس کیا, لیکن انہوں نے اس کی کنڈولنسز جو ہے
ایران کے سپریم لیڈر کی آج دی ہے، لکھی ہے اس بک میں. اس سے پہلے انہوں نے اس کو اکنالج بھی نہیں کیا. یہ بہت بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں ایران کے ساتھ. یہاں یہ ضرور میں ذکر کر دوں کہ ایران کے ساتھ ان کے درینہ دوستی ہے. ایون پاکستان کے ساتھ نہیں تھی تو ایران کے ساتھ آلویز ان کی دوستی اور ٹریڈ رہا ہے. نمبر 2، اب برکس میں یہ پارٹنر ہے بڑے، مطلب پھر ہمسائے ہیں، پھر اس خطے میں ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ انڈیا اس خطے کا حصہ ہے جہاں پہ ابھی تھوڑی ترقی اور خوشحالی ہوئی ہے، اور وہاں پہ مسلسل ویسٹ کا، ہم کہیں گے نا ویسٹ کا اور اسرائیل کا اٹیک ہے. تو اگر اٹیکس میں یہ خطہ ہارتا ہے، کسی بھی حصے میں ہارتا ہے، تو پورے خطے پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اس خطے کے رہنے والے کے اوپر ذمہ داری کتنی بنتی ہے، اس کے اعتبار سے یہ سارا سنیریو اور انڈیا کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، چاہے مودی صاحب کے تھرو دیکھیں چاہے انڈیا کے تھرو دیکھیں، ان تمام واقعات کی روشنی میں. وٹ ڈو یو جی فیل جی اور ڈو یو سی دیٹ؟ جی جی بالکل. دیکھیں دو باتیں. پہلی بات تو جیسے اس جو ویسل کا میں نے ذکر کیا، وہ تو ظاہر سی بات ہے، افسوسناک بات ہے کہ وہ کامبیٹ وار زون کا حصہ تو نہیں تھا وہ. تو اس کو گرانا تو میرا خیال ہے وہ مورلی اٹ از ناٹ ڈیفینسیبل. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے جو ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے انڈیا کا، تو ظاہر سی بات ہے ان کو کنڈم تو کرنا تھا یا ان کو ڈیفینڈ تو کرنا تھا. اس طرح کی جو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے جس کو انہوں نے اٹیک کر کے اس کو ڈسٹرائے کیا. تو وہ تو میرا خیال انہوں نے ڈپلومیٹک میں کہوں گا اسٹیٹمنٹ وہ تو انہوں نے دینا تھا اور دے دیا. اچھا کیا انہوں نے. جہاں تک آپ نے ذکر کیا جو آیت اللہ خمینی کا جو پہ انہوں نے کنڈولنس کیا، اگر آپ دیکھیں پاکستان میں بھی تھوڑا ڈیلیڈ تو میسج تھا، وہ فوراً نہیں تھا، کیونکہ ساری جو میرا خیال ہے لوگ ہیں ریجنل پلیئرز، ان کو پتہ ہے کہ کیا صحیح کیا غلط، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ دوسری طرف یو ایس، اسرائیل اور پورا ویسٹ کھڑا ہے، اور عرب کنٹری جو گلف کنٹریز ہیں سارے، رائٹ، جی سی سی کے، وہ سب جگہ ہیں. تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے اسٹیپ لینا پڑتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ مطلب یہ غلط صحیح کی بات نہیں ہے، مورالٹی ایک سائڈ پہ ہو گئی. بیسیکلی ان کو اکنامک انٹرسٹ اور دوسرے انٹرسٹ پہلے آتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اس لیے انہوں نے بھی کافی دیر سے اسٹیٹمنٹ دیا. کنڈولنس کا جو انہوں نے ایمبیسی، جو ایرانین ایمبیسی جب گئے تھے وہاں پہ جو انہوں نے کنڈولنس کیا تھا پاکستان میں بھی، وہ بھی کافی دیر سے کیا تھا. تو انڈیا کا بھی آئی ایم ناٹ سرپرائز کہ انہوں نے دیر سے کیا، اسپیشلی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وار سے جسٹ پہلے جو پرائم منسٹر مودی وہ تو اسرائیل میں تھے. یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے مجھے یاد آتا ہے کہ عمران خان رشیا میں بیٹھے ہوئے تھے جب یوکرین پر اٹیک ہوا. تو اس طرح سے ایک طرح کی سملیرٹیز ہیں جس پہ کافی بات عمران خان کو مشکل میں جانا پڑا کہ ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑا اپنا اسٹیپ کہ میں کیوں گیا تھا وہاں پر. لیکن اگین ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اٹیک ہوتا ہے، اور جو ایران اور جو اسٹیٹمنٹ آتے ہیں انڈیا کے نتن یاہو کے اور جو ہے ایون افغانستان کے سلسلے میں بھی وہ ایک الائنس نظر آتا ہے ہمیں. تو انڈیا کا رول جو دیکھیں، انڈیا از ڈیفینیٹلی اے بگ پلیئر، از اے ویری سگنیفیکنٹ پلیئر ان دا ریجن with China and Russia. لیکن ان کا I think they like they like lot of democratic countries, they want to balance, right? They try to balance between US اور China اور when I say US and China، اس میں ظاہر سی بات ہے ایران بھی آ جاتا ہے پھر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایران اور چائنا کا الاؤنس ہے وغیرہ الائنس ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ کہ دے آر ٹرائنگ ٹو بیلنس آن دا سرفیس ان ٹرمز آف ڈپلومیسی. لیکن جو مجھے نظر آتا ہے ان کا جھکاؤ، وہ تو مجھے ان کا نظر آتا ہے ظاہر سی بات ہے جسٹ لائک آئی تھنک پاکستان کو بھی میں اسی بکٹ میں ڈالوں گا. وہ ہیں ان کا جھکاؤ نظر آتا ہے مجھے ویسٹ کی طرف اور اسرائیل کی طرف، کیونکہ ابھی ان کا جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ انہوں نے ٹور بھی کیا تھا اور ان کے اسٹیٹمنٹ بھی اسی طرح کے آئے تھے. تو بٹ اگین آئی تھنک وی ڈیفینیٹلی ہیو ٹو کیپ این آئی آن انڈیا، ہاؤ دے
because they are definitely one of the significant players in the region. اور ان کا جو ان کی اسٹیپس ہوں گے, جو ان کی مووز ہوں گے, وہ افیکٹ کریں گے اس جنگ کو کسی نہ کسی لیول پہ. کافی آپ نے سیاسی بیان دیا ہے ویسے, اگر میں کہوں تو مطلب ایسے لگ رہا ہے میں کسی سیاستدان سے بات کر رہی ہوں, جو بڑا ڈپلومیٹ سے بات کر رہی ہوں, کہ بڑا سنبھل کے آپ نے بیان دیا. حالانکہ میرے خیال میں بہت واضح ہے کہ پاکستان کا اور انڈیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو پاکستان نے کیا کیا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے, اور پاکستان بڑے عرصے سے دکھائی دیتا ہے کہ اس کی اپنی ایک امریکہ کی طرف جھکاؤ ہی نہیں ہے, وہ مطلب ڈکٹیشن بھی لیتا ہے, سچی جو بات ہے. لیکن انڈیا کا کردار یہ نہیں رہا. انڈیا ایک بہت اسٹرانگ کنٹری ہے, انڈیا کی تاریخ بہت بڑی ہے. ایک ہندوستان کے گریٹر انڈیا, اس کا ایک پورا, اس میں سے جو بچا پاکستان علیحدہ ہوا, بنگلہ دیش علیحدہ ہوا, اس کے بعد جو بچا وہ اسٹل وہ وہاں موجود ہے. تو اس کی تاریخ اور اس کے جو مطلب بیک گراؤنڈ میں جو ان کی کہہ لیجیے جو بھی مراحل ہیں جن سے وہ گزرے ہیں, ان کو اپنی ایک پوزیشن کے اعتبار سے وہ ڈیل کرتے ہیں اس دنیا کو. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک چیز ایڈ کروں گا اس میں. اچھا, ہاں میں ایک چیز ایڈ کروں گا اگر آپ اجازت دیں تو. ہاں جی. دیکھیں, بہت سے جو ریجنل پلیئرز ہیں وہاں پہ, ہوں، دے آر ان اے ویری ڈفرینٹ سچویشن, بیکاز ایک طرف تو آپ جیسے پاکستان کی, چلو میں ایگزامپل دیتے ہیں. پاکستان تو ظاہر سی بات ہے وہ پورا یو ایس کا ساتھ دے رہا تھا, دیتا رہا ہے اور ابھی بھی دے رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ یو ایس اور اسرائیل کا جو الائنس ہے اور ان کی وار اگینسٹ ایران, تو اگر آپ یو ایس کے ساتھ ہیں تو کیا آپ کھل کے آپ بول سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر اس کا مطلب ہے کہ آپ اسرائیل کے بھی ساتھ کھڑے ہو گئے, اور وہ پاکستانی عوام تو وہ قبول نہیں کرتی وہ, اوکے, اور پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ایران کے ٹوٹلی اگینسٹ ہو گئے. تو آپ یو ہیو ٹو پک ون آف بٹوین دا ٹو. تو پاکستان کے لیے اور ایون انڈیا کے لیے رائٹ مشکل سچویشن ہو جاتی ہے. کیوں انڈیا کے لیے مشکل اس لیے ہوتی ہے کیونکہ انڈیا کا مین جو اینیمی ہے ریجن میں وہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان تو اینیمی ہو گیا, لیکن اب ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یو ایس اور پاکستان کا کافی قریبی تعلق پچھلے چند ہفتوں میں, مہینوں میں رہا ہے. اب ان کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ دینا, ان کے لیے کوئی موو دینا ان فیور آف اسرائیل, کیونکہ اسرائیل کے فیور میں دیتے ہیں تو وہ یو ایس کے فیور میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان کے فیور میں بھی آ سکتا ہے. تو مائی پوائنٹ از جیو پولیٹکس از ویری کمپلیکیٹڈ رائٹ ناؤ ود دس وار, کیونکہ پیپل ہیو کس طرف جائیں گے. سیم تھنگ فار گلف کنٹریز. گلف کنٹریز ایک طرف سے ظاہر سی بات ہے ان کا نہ کچھ لیول پہ ایران سے الائنس بن رہا تھا, لیکن اب جو ہے وہ ڈائریکٹ کانفلکٹ میں آ گیا ایران سے. تو مائی پوائنٹ از جیو پولیٹکس از ویری کمپلیکیٹڈ رائٹ ناؤ, ایران کی وجہ سے, پاکستان میں, انڈیا میں, اور ایون گلف کنٹریز میں. تو تھنگس آر شفٹنگ. میں پھر اس سوال کے اگلے حصے پہ جاؤں گی, کیونکہ مجھے ابھی بھی یہ جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے یہ سب پولیٹیکل لگ رہا ہے. بیکاز اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے. کیا ہے؟ ایران کو دیکھیں, ایران کتنا بڑا کنٹری ہے اور اس کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے, انڈیا سے کہیں پرانی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا ایک وجود ہے, اور اس کی ایک حقیقت ہے جو ہسٹری میں ہمیں دکھائی دیتی ہے, اور اس کی ریزسٹنس, اس کی مطلب ایک کیریکٹر ہے, رائٹ. وہ کیریکٹر چائنا میں بھی موجود ہے. اور اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ جس کو میں مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال کیا تھا, وہ برکس ہے. برکس کی بڑھتی ہوئی طاقت اکانومی کے باعث, یہ پریڈکشنز ہو چکی ہیں اکانومسٹ کی طرف سے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے برکس جو ہے, اور یہ ابھی جس طریقے سے گرو کر رہی ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اسرائیل کو دیکھیں تو وہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے, بہت پیچھے کنٹریز کا اس کو سپورٹ ہے, انگلینڈ کا اور امریکہ کا, یہ بالکل کلیئر ہے. مگر امریکہ کی اپنی حالت سب کے سامنے ہے اکانومی وائز. یہ ایسے ٹوٹی ہوئی دیوار بنتا جا رہا ہے کہ اگر چائنا نے اس کو ذرا سا ہاتھ لگایا تو وہ گر سکتی ہے, اور ان وارز کے بعد کہیں بھی جا سکتا ہے. اس وقت جو میں بات کر رہی ہوں وہ یہ کر رہی ہوں کہ ایسی, اور انڈیا جیسا گریٹر کنٹری, لائک بڑا کنٹری, جس کو ہم نے کئی بار دیکھا کہ وہ اپنی بات کے لیے بڑے اسٹرانگلی بات کرتا ہے, اس وقت اس کے پاس چائنا سپورٹ میں موجود ہے, رشیا سپورٹ میں موجود ہے, ایران موجود ہے. لائک ان کے اپنے ٹریڈز بھی تو چل رہے ہیں نا, اور خطے میں چل رہے ہیں.
وچ از ایزیسٹ وے. دوسری جانب ہاں ان کی آبادی بہت بڑی ہے تو ان کو اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ اس کو نبھانے کے لیے. لیکن دوسری طرف آپ کو یہ مضبوطی جو آلریڈی قائم ہوئی ہے، یہ بات ساری حقیقت مطلب ایک وزڈم کے تھرو سمجھ کے سب کچھ ناپ تول کے، تو آپ کا سٹینڈ تھوڑا سا اور کافی بہتر رہا ہے. مطلب اتنا واضح ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کم از کم غلط کو کنڈیم کر سکیں کسی لیول پہ، کیونکہ آپ نے اپنی عوام کو بھی جسٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارے کچھ مورل سٹینڈرڈس ہیں، ہمارے کچھ لیگل سٹینڈرڈس ہیں، اور ہم کہتے آئے ہیں ہم انڈیا ہیں، ہم سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور یہ رہی ہے سب سے بڑی جمہوریت آج سے 10-15 سال پہلے تک. پچھلے دنوں بڑی سپیڈ کے ساتھ ان میں چینج آیا، ایکسٹریمزم کی طرف گئے ہیں. افسوس کی بات ہے جہاں پہ یہ ہمارے کیا نام ہے ان کا، عبد الکلام جیسی شخصیت گزری ہے، جہاں پہ انٹلیکٹ، اور جہاں پہ وہ گزرے ہیں جواہر لال نہرو جیسے لوگوں نے حکومت کی ہے، جہاں پر جگموہن سنگھ جیسے اکانومسٹ نے اس کی شکل، اس کی بنیاد رکھ دی اکانومی کی بہترین کے جس کو لے کے آج چل رہے ہیں. اس کنٹری کا جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت اپنا سٹینڈ نہ لے سکے تو یہ ان لائک انڈیا ہے. اور پاکستان کا تو 77 سال کی زندگی ہے اور اس میں فوج کا قبضہ ہے، تو اس کا تو بالکل چھوڑ دیں نا. اس کے تو اپنے اس کے تو ذاتی وہ ہے سارے فائدے. اس کا کوئی وہ بیچارہ سٹینڈ لے گا تو بھی مارا جائے گا، نہیں لے گا تو بھی مارا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں چلو کمائی کر لو. یہ ایک علیحدہ بات ہے. مورل سٹینڈ تو ان میں ہے ہی نہیں اپنے لوگوں کے جی لیے. انڈیا کا اس وقت سٹینڈ نہ لینا، مجھے یہ نہیں مجھے ایسا نہیں لگا کہ یہ سیاسی اس میں کر رہے ہیں، ڈپلومیسی میں بڑا واضح دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اس ٹیم کی آئیڈیالوجی کو جوائن کر رہے ہیں. جی جی اور اس آئیڈیالوجی میں یہ ہے جو ان کو شاید یہ وہ چورن کی وجہ سے جو ان کو بیچا گیا ہے، یا یہ اس میں مطلب یا بائے ہو گئے ہیں اس بات سے کہ جی مطلب جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ناٹ ان اے وے. کون سی چیز ہے ان کی جو، یا ایک اور بات ہے، مودی صاحب کا بھی ایپسٹین فائلز میں ذکر آیا ہے، تھوڑا آیا ہے، وہ جو ڈانس وانس کی سٹوری آئی ہے، ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ادھر ادھر ہو، جو وہ اپنی عوام کے سامنے اپنی ایک شخصیت کے اس کو نہ توڑنا چاہتے ہو. انڈیا کے لیے تو وہ باتیں بہت بڑی ہو سکتی ہیں جو امریکہ کے لیے نہ ہو، تو اس پہ بلیک میل ہو رہے ہیں. مگر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ انڈیا کے پرائم منسٹر ابھی پچھلے دنوں انہوں نے بڑی اکڑ دکھائی امریکہ کو بھی، کینیڈا کو بھی اگر آپ دیکھیں، اور اب کچھ غلط کچھ صحیح لیکن دکھائی. تو اس وقت یہ تو بہت بڑی اوپن ایک دنیا میں آپ کے کردار کو مطلب تولا جا رہا ہے کہ آپ رائٹ ڈائریکشن میں کھڑے ہیں، لیفٹ میں کھڑے ہیں، آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ ان کے مقابل نہیں. آپ کے ہمسائے کا مطلب ہے کہ آپ کے بیک یارڈ میں وار ہو رہی ہے، اور اس وار کے جو بھی ریپرکشن ہوں گے وہ آپ کے اوپر آئیں گے ہی آئیں گے. جی آپ اس سے نہیں، تو آپ کو اپنی ترقی کے لیے اور اس مضبوطی کے لیے آپ کو کہاں کھڑے ہونا چاہیے وہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہا. تو یہ کردار اگر اس میں جھول ہے تو اس میں 2-3 وجوہات ہیں، جس میں خدا نہ خواستہ کہیں یہ وجہ تو نہیں جو میں اگلا سوال کروں گی کہ ان کو کچھ ایران کے حوالے سے کوئی اس قسم کا شبہ ہے یا کوئی ایسی حقیقت ہے جو عام لوگ نہیں جانتے کہ خدا نہ خواستہ وہ جو رجیم چینج کرنے کا منصوبہ تھا، کیونکہ سیکیورٹی بریچ تھا، ٹھیک ہے، تو سیکیورٹی بریچ کو وہ مطلب ہینڈل کر سکے تھے بعد میں، یعنی ان کا سد باب کر لیا تھا، یا وہ بھی وہیں موجود ہے اور ان کے مطابق لوگ یا وہ جو طاقت ہے وہ انٹر ہو چکی ہے، ابھی لوگوں کے غم و غصے کی وجہ سے ابھی اس کو سامنے نہیں لائے. تو یہ کہیں ایسا تو نہیں سمجھ رہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ پلاننگ کے تحت اور ڈیزائنڈ ہو رہا ہے، حملے شملے اور ایران کا ساتھ دینے کا مطلب ہے کہ نقصان کا سودا، کیونکہ جی شاید جی کیا جی ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ بالکل آپ نے آئی تھنک نقشہ بالکل صحیح کھینچا. لیکن جیسے میں نے کہا نا آپ کو کہ انڈیا کا کانٹیکسٹ میں ان کے ذہن میں جو ان کے ذہنوں میں دلوں میں جو چیز اٹکتی ہے کھٹکتی ہے وہ ہے پاکستان. تو دشمن کا دشمن جو ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. تو پاکستان کا دشمن انڈیا کا دشمن اگر پاکستان ہے جو کہ ہے، اور اگر
پاکستان کا دشمن اسرائیل ہے تو انڈیا کا آٹومیٹیکلی کلوز ایلائی ہو جاتا ہے اسرائیل. تو یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے برکس کے کانٹیکس میں بات کی, دیکھیں برکس میں ایران ضرور ہے, لیکن جو اس کے ٹاپ 5 جو اس کے ممبرز ہیں نا, اس میں انڈیا, برازیل, چائنا, رشیا, رائٹ, وہ 4-5 ہیں. تو اس میں ایران نہیں ہے. تو جسٹ بیکاز ایران ہے اس میں, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ان کو ایران نہیں کو وہ پہلے وہ بڑے 5 میں ہے ایران شامل, آئی ڈاؤٹ اٹ, آپ یا ڈبل چیک ہم یا کر سکتے ہیں. 6 ہوگا, میرا تو خیال جی ہے جی 5 جی ہے. جی. تو مائی پوائنٹ از, ایک وہ برکس کی کانٹیکس میں بات ہے, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی آج نظر آ رہی, جو آپ نے ذکر بھی کیا آپ نے, کہ جو وار چل رہی ہے ایران میں, رائٹ, اس میں اب آپ دیکھیے کہ آؤٹ کم کیا کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ پوری دنیا کی پوری دنیا کی فورسز, رشیا اور چائنا, ظاہر سی بات ہے وہ انٹیلیجنس سپورٹ یا دوسری سپورٹ تو دے رہے ہیں, لیکن وہ محاذ پہ تو نہیں ہے وہ. جبکہ یو ایس اور اسرائیل جو ہیں وہ کھلے محاذ پہ ہیں, اور میرا خیال ہے عرب بھی شاید ان کو جوائن کر لیں اگر ان پہ زیادہ پریشر بنا تو. تو پوائنٹ از, انڈیا دیکھ رہا ہے, کیونکہ آپ نے انڈیا کے کانٹیکس میں سوال کیا, انڈیا دیکھ رہا ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اور پاسبلٹیز جو ہیں ایران کی, اس میں ایک بہت بڑی پاسبلٹیز ہے کہ جنگ کے بعد جب بھی یہ جنگ ختم ہوتی ہے, ایران ول بی اے ویکر کنٹری ایون اف اٹ سروائیوز. اگر ریجیم سروائیو کر بھی جاتا ہے تو ایران ول بی اے ویکر کنٹری. تو اس سچویشن میں کیا آپ ویکر فرینڈ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ اسٹرانگر اسرائیل اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو وہ ان کو آئی تھنک دیٹ از پارٹ آف دیئر ڈیسیژن میکنگ, جو ان کا جو پینترا آپ کہہ لیں ہے. تو میں اس طرح دیکھتا ہوں ان کی جو ساری مووز ہیں وہ میں اسی کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں میں. تو اچھا, اور دوسرا جو ہے وہ سوری ہاں پاکستان کا آپ بات کر رہے تھے, تو پاکستان کی اگر اگینسٹ ہے, اینمی ہے پاکستان اس کا, ٹھیک ہے, کہہ سکتے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ واقعی یہ اینمی ہے ایک دوسرے کے یا کیا ڈرامے بازی ہے, لیکن اگر پاکستان مطلب آرمی تو اسی اس پہ چلتی ہے, مطلب ہماری انڈیا پاکستان دونوں طرف نعرے لگتے ہیں اور جو کچھ بھی ہوتا ہے. جی مطلب میرا بات کہہ رہے ہیں, اشارہ تھا نیوکلیر لیکن پروگرام پہ لیکن لیکن پاکستانی. جی اس وقت تو پاکستان بھی بورڈ آف پیس میں ہاتھ ملا چکا ہوا ہے, وہاں نتن یاہو کے ساتھ جڑ چکا ہے, اور سب کو پتا ہے, اب بظاہر نہیں کہہ رہے ہے, تو وہ اسرائیل کی سائڈ پہ ہی ہے پاکستان میں. تو پھر یہ تو دوست ہو گئے نا سب کے سب. ایران دیکھیں جی, تو مطلب یہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا, جیسے مطلب میں اس نے کے پہلے اگینسٹ ذکر نہیں. کیا آپ کو کہ یہ جو جیو پالیٹکس از ویری کمپلیکیٹڈ اس وار کے کانٹیکسٹ میں. جی اب کیونکہ آپ کا دوست کا دوست جو ہے وہ کسی اور, آپ کا دشمن اگر نظر آتا ہے آپ کو کسی کنیکشن سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان یو ایس کے, آپ کے جیسے آپ نے کہا کہ گود میں بیٹھا ہوا ہے, اور ظاہر سی بات انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نامینیٹ کیا وغیرہ وغیرہ, رائٹ, نوبیل پیس پرائز کے لیے. لیکن سوال یہی بنتا ہے کہ جو ابھی وار چل رہی ہے, جس طرح ایران پہ حملہ ہوا, کیا پاکستان کھل کے دوبارہ اس کو ریپیٹ کر سکتا ہے کہ میں آپ کو نامینیٹ کرتا ہوں, یا ایون اس کو ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے جو نامینیٹ کیا؟ تو مائی پوائنٹ از, پاکستان کو بھی تھوڑا اپنی پوزیشن شفٹ کرنی پڑ رہی ہے, اور کر رہا ہے وہ ڈپلومیٹکلی. اندر کی بات نہیں کر رہا میں, اوپر سے بات کر رہا ہوں میں. اندر تو ظاہر سی بات ہے جو یو ایس کے ساتھ ہے اس کے اگینسٹ پاکستان نہیں جا سکتا, وہ تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. لیکن اگین آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں, آپ انڈیا کے کانٹیکس میں دیکھیں, پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں, آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ ایران جو ہے وہ جنگ کے بعد شاید اتنا اسٹرانگ, مطلب بہت ساری پاسبلٹیز ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں, ایک مطلب جو انالیسس ہے اس میں یہ بھی انالیسس ہے کہ شاید ایران 4-5 ٹکڑوں میں بریک ڈاؤن بھی ہو جائے, اسپلٹ ہو جائے, وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. زیادہ بڑی پاسبلٹی نہیں ہے کیونکہ ایران ایک جنگجو قوم ہے, وہ لڑے گی, لیکن کیا کرزش اور بلوچی اور ایرانی کیا اسپلٹ ہو سکتے ہیں؟ یہ پاسبلٹی تو ہے. تو میرا خیال ہے سب جو نیبرز ہیں نا, پورا ریجن, وہ یہی دیکھتا ہے کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہیں, اس لحاظ سے پھر وہ اپنی مووز دیکھتے ہیں. لیکن بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو ایگری کرتا ہوں کہ ان کی جو اوور ویلمنگ سپورٹ جو ہے وہ دے کی ناٹ گو اگینسٹ اسرائیل اور یو ایس ایٹ دس پوائنٹ. اور ایک اور بھی خبر ہے ایران کے بارے میں, جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اس کو لیبیا کی طرح 2 کمانڈرز کے اس میں ڈیوائڈ کیا جائے.
جی جی شاید. مطلب لیبیا از ون آف دا کنٹریز، لیبیا ہے، سیریا ہے، لبنان ہے. آئی تھنک اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ یہی دیکھنا چاہے گا کہ ایک ایندر سیریا ایندر لبنان بن جائے ایران، کیونکہ ہاں ایران جو ہے وہ. لیکن ہاں جی لیکن اگر تو رجیم چینج نہیں ہوئی، یہ جو سیکورٹی بریچ ہوا تھا خاموشی سے یہ نہیں ہوئی، تو پھر تو ایران کے گو اپ کرنے کا کوئی صورت نہیں نظر آتی، چاہے وہ کسی بھی پیمانے پہ لڑتے رہے جیسے پہلے لڑتے رہے، وہ لڑتے رہیں گے. لیکن گاڈ فاربڈ اگر رجیم چینج ہوئی ہے تو پھر یہ کافی خطرناک حالات ہے، پھر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آگے جی چل جی دیکھیں اٹس ناٹ بلیک اینڈ وائٹ نا، یہ مطلب کے. یہ ضروری نہیں کہ رجیم چینج ہو اور تب ایک سچویشن ہے اور رجیم نہ چینج ہو تو ایک سچویشن ہے. دیر آر لاٹ آف گرے ایریاز ٹو رائٹ. یا رجیم چینج نہیں ہوتی، جیسے دیکھیں رجیم چینج کا مطلب کیا ہے. رجیم چینج کا مطلب یہ کہ جو آئی آر جی سی جو ہے ان کے نومینیٹڈ جو اگر دوسرے آیت اللہ آتے ہیں وہ ایک سچویشن بنتی ہے. لیکن مے بی آئی آر جی سی کا کوئی اور لیڈر آ جائے who is not part of their top choices right. So there are a lot of gray areas. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ملٹری پاور ہے، آپ کی جو بلسٹک میزائل پاور ہے، اس کی شاید طاقت وہ نہ رہے آفٹر couple of months. تو میں خیال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اٹس ناٹ جسٹ بلیک اینڈ وائٹ، مختلف سچویشن ہو سکتی ہاں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جی جی میرے ذہن میں رجیم چینج سے یہ مطلب ہے کہ کنٹرول جی کہیں جی اور شفٹ ہو جائے، یعنی اس گورننس کے پاس نہ جی رہے جو پہلے چل رہی ہے جیسے خمینی صاحب سے اور ان کے فالوئرز میں، خدا نخواستہ صرف اس پارٹ سے کہ جو سیکورٹی بریچ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. اور ویسے انیس آپ کو یاد ہے کہ یہ سیکورٹی بریچ کوئی نیا نہیں ہے رائٹ. اس سے پہلے وہ جو ہانیہ تھے جو اس کے حماس کے ہیڈ جو تھے، جو لیڈر، وہ وہاں پہ کسی میرا خیال ہے کسی چیز میں شرکت کرنے آئے تھے، کسی افسوس میں یا کسی اس میں، تو ان کو اینڈ ٹارگٹ کیا گیا تھا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. جی جی اور یہ بڑی حیران کن بات تھی، اور وہ مطلب وہ ظاہر ہے اس وقت بھی سیکورٹی کو چیک ہونا ضروری تھا. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال میں 4 مرتبہ رجیم چینج ہونے کے آپریشن ہوئے ڈفرینٹ طریقوں سے، اس میں اس گورنمنٹ نے اس کو سنبھالا، کنٹرول کیا. تو مینس طاقت بھی موجود نظر آتی ہے مگر اندر ہلانے والے بھی پائے موجود ہیں. تو یہ کافی جی اسی پہ ہم جیسے ہم کل بات کر رہے تھے نا کہ مسلمانوں کو ایک مسلمانوں کی ہسٹری بھی رہی ہے کہ اندر جو ہے آپ کے ٹریٹرز تو ہوتے ہیں. ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایران نے اسپیشلی ان کی جو ریولوشنری گارڈ جو ان کی آئی آر جی سی جو ہے انہوں نے میرا خیال ہے کافی ٹائٹ کنٹرول رکھا ہوا ہے کافی سالوں سے. ہوپ فلی یس. جی تو ہوپ فلی اٹ ول ڈسپیٹ. جو ابھی اگلی لیڈرشپ آئے گی یا آگے جو وہ جائیں گے تو وہ دے ول ٹرائی ٹو انشور کہ جی اندر جو ہے کوئی مول نہ ہو. جی. تو جی تو یہ جو ان کے فارن منسٹر ہیں ایران کے، ان کا انٹرویو ایم بی کیا ہے ایم امریکن ایس این بی چینل سی ایم بی سی پہ. ہاں ایم ایس این بی سی جی ایم این جو بھی ہے ایم جی این سی بی سی. ایم ایس این بی سی ہاں ایم ایس این بی سی ٹھیک ہو گیا. اچھا اس پہ ان سے سوال پوچھا کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں یا امریکن گورنمنٹ نے، ٹرمپ نے کہا کہ ہم اب آن گراؤنڈ جائیں گے، فیٹ آن گراؤنڈ جی ہوگا جی رائٹ. جی 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 اور اس میں اور انویٹ کریں گے. تو انویٹ تو نہیں کہا انہوں نے، شاید کہا کہ ہم آن گراؤنڈ جائیں گے. تو انہوں نے ان سے پوچھا تو آپ کو ڈو یو مطلب فیئر، کہ مطلب کوئی فیئر فیل ہوتا ہے کہ وہ انویٹ کر لیں گے آپ کو. تو اس نے کہا نو وی آر ویٹنگ، وی آر ویٹنگ فار دیم. تو بڑے کلیئر سے لہجے میں، اور بڑے، تو ایک دفعہ تو وہ اس نے اس چیز کو ایسے کر کے پھر اس نے دوبارہ بات اپنی سنبھالی. تو دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. مگر وہیں پہ ایک اسپوکس پرسن کا جو آیا ہے وہ غالباً آئی ایم ناٹ 100% شیور کہ یہ ان کے جو بیٹے ہیں یہ ان کا بیان ہے، جنہوں نے مطلب کہیں میں نے دیکھا ہے مگر میں اس کو دوبارہ نہیں دیکھ سکی ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کے جواب میں کہ کوئی وہ کرنا ہے، مذاکرات کرنے ہیں، تو انہوں نے کہا مذاکرات کرنے والا جا چکا، اب ہم اب نو مذاکرات، اب ہم صرف اس کا بدلہ تو نہیں لفظ استعمال کیا، ہم اس کی سزا دیں گے غالباً، جی مزہ چکھائیں گے. تو بڑے سخت بیانات ہیں. جی
اور باقاعدہ اس کا ریئیکشن بھی یوں ہی دکھائی دیتا ہے ہمیں فورس کے ساتھ. اور بہرحال ان سب باتوں میں جو ایک بات امید کی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیش قدمی وہاں پہ ہوئی ہے عمران خان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، یہ جو اس کو شہباز شریف کو اور اسحاق ڈار کو طلب کیا گیا ہے، تو ہوپ فلی اس میں سے کوئی پازیٹیو چیز نکلے، اور عمران خان کا علاج بہت ضروری ہے. جی بالکل. آئی تھنک ہمیں ظاہر سی بات ہے مقصد یہی تھا ہمارا جو ایران وار کو ڈسکس کرنے کا، اور اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا ہوتا ہے، اور اسپیشلی ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں کیا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو لیکن دیکھیں آپ نے جو بات کی، جو آپ نے اگزامپل دی اس کی، کہ جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا بوٹس آن گراؤنڈ کا، کہ اگر آپ کو کیا بوٹس آن گراؤنڈ یو ایس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. دیکھیں یہ حقیقت دو چیزیں اس میں انٹرسٹنگ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یو ایس کو ایکسپیرینس ہے عراق میں اور افغانستان میں ریسنٹلی ایز ان لاسٹ 20-25 ایئرس، کہ ایک دفعہ اگر آپ بوٹس آن دا گراؤنڈ جاتے ہیں تو پھر دین یو آر اسٹک فار لانگ ٹائم. اور یہ یو ایس کو میرا خیال ہے یہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا ان کو قبول کرنا، نمبر 1. لیکن دوسری طرف اگر بوٹس آن گراؤنڈ نہیں جاتے تو کیا یہ واقعی رجیم چینج کا جو بات ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں گے؟ تو اس پہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو آئی تھنک دیٹس اے بگ کوشچن فار دیم. دے وڈ لائک ٹو سی کہ ہاؤ تھنگز آر پروگریسنگ. لیکن یو نو آن ون ہینڈ جیسے میں نے کہا کہ وہ اس کے بغیر جیت بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگ اتارتے ہیں تو پھر آپ کی کیجولٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں، اور اس سے پھر آپ کا پریشر بھی بڑھے گا. تو یہ دونوں چیزیں آئی تھنک یو ایس کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی. آپ کو جہاں بات رہی پاکستان پہ امپیکٹ ہونے کی، تو ظاہر سی بات ہے پاکستان میں سب سے بڑا امپیکٹ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ جو پاکستان کی جو امپورٹس ہیں اسپیشلی آئل، وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں اسٹیٹ آف ہرموز پہ، جو کہ پریکٹیکلی بند ہے آلموسٹ 5-6 دنوں سے. اور پاکستان کے پاس ان لائک چائنا اور ادر سپر پاورز، دے ڈونٹ ہیو ریزروز فار منتھس، دے پرابلی ہیو ریزروز فار ڈیز اونلی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک اکنامک پرابلم ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پرائسز ایک دم اسپائک کریں گی. گیس کی پرائسز تو کریں گی لیکن ساری انرجی کی پرائسز اسپائک کریں گی. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کا ایل این جی جو ہے، جو قطر سے آتا ہے، اس پہ بھی آپ کافی ڈپینڈ کرتے ہیں، تو وہ سب اس کی بھی پرائسز اسپائک کریں گی. تو پاکستان پہ تو ڈیفینیٹلی نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، اس پہ پریشر بھی بلڈ ہوگا. اور جیسے میں نے کل پرسوں بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے، یہ تو اکنامک امپیکٹ ہے نا. اکنامک امپیکٹ کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی امپیکٹ بھی ظاہر سی بات ہے وہ آپ اس کو بھلا نہیں سکتے، کیونکہ ویک ایران مینس آپ کے اسرائیل آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ بیٹھ گیا، بلوچستان کی سرحد پہ. تو آپ کا ایک ویسٹرن بارڈر بھی کھل گیا. آپ کا ایسٹرن بارڈر تو ظاہر سی بات ہمیشہ سے ٹینس رہتا ہے جہاں پہ انڈیا ہے، اور آپ نے افغانستان کا بارڈر بھی کھولا ہوا ہے. تو اس ساری سچویشن میں پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن میرا خیال ہے کافی تشویشناک ہی کہوں گا میں. بہت اور تشویشناک ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کمپرومائز آلریڈی ہو چکی ہو. جی ایگزیکٹلی. یہ تو دکھائی یہ دیتا سب سچویشن ہے، لیکن میں امید اور دعا یہی ہے کہ اس میں پھر سینٹی پریویل کرے، اور جو ہم بات کر رہے تھے نیشنل یونٹی کی، وہاں پہ کچھ پروگریس ہو. نیشنل یونٹی کا مطلب ظاہر سی بات ہے یہی ہوتا ہے کہ آپ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے، انکلوڈنگ آبویسلی دا بگیسٹ پارٹی وچ از پی ٹی آئی یعنی عمران خان. اس کے بغیر سچویشن نہیں سنبھل سکتی. لیکن جیسے ہم نے ہمیشہ کہا ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ سوچے گی ضرور، لیکن ایک بڑا فیکٹر یہی ہوتا ہے کہ جب عوام کا کیا ریئیکشن ہے، عوام کس موڈ میں ہے. عوام کا موڈ تو لوگوں کو پتہ ہے، لیکن عوام کا ایکسپریشن جو ہوتا ہے باہر نکل کے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس وقت بہت ضروری ہے، جی بالکل. جی اور بہت امپیکٹ کر سکتا ہے وہ، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ اگر عوامی ہو جائے، لیکن تھوڑا سا جو جس بھی رخ پہ آیا تھا، گولیاں چلی تھی ابھی کانسلیٹ میں کراچی میں، وہ بھی بڑا ایک عجیب سا تھا. ابھی امید نہیں تھی کہ اس جنگ کے دنوں میں کچھ اس طرح کا ریئیکشن آئے گا. خیر وہ ایک واقعہ ہے علیحدہ سے. یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. بلکہ اگر آپ نے کوئی امپورٹنٹ کوئی اور آپ کے ذہن میں کوئی 30 سیکنڈ کا کوئی میسج ہے تو دیں، پھر میں اپنا میسج دے کے تو ہم اجازت چاہتے ہیں.
नहीं जी, देखिए जी, पाकिस्तान पे बेसिकली प्रेशर, जो मैंने कहा, प्रेशर है गवर्नमेंट पे, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रिस्क, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिस्क, और इसी वजह से मेरा ख्याल है ये जो हमें नज़र आ रहा है, कुछ डेट्स कोर्ट्स में कुछ डेट्स दी जा रही हैं, ये बेसिकली आवाम को मुझे लगता है कि अपीस करने के लिए, जिसको हम आसान अल्फाज में ट्रक की बत्ती बोलते हैं, ये लगाने के लिए उन्होंने एक डेट्स आगे पीछे कर दी हैं, ताकि जो सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, वो थोड़े काम डाउन हो जाएं। लेकिन बात मेरी वही है, जो हमारा मैसेज वही होगा कि जो आवाम को समझना पड़ेगा कि ये इससे रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर खाली आप चाहेंगे कि बैठे बिठाए आपको आज़ादी मिल जाए, वो नहीं मिलने वाली। बिल्कुल सही। और इसी को मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगी कि जो आज ड्रॉप साइट की जो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है, ये इनके पास तो ये इन्फॉर्मेशन पहले से है, क्योंकि अभी 7th को ये इनको हाज़िरी का वहाँ पे कहा गया पेश होने के लिए, तो इसका मतलब है इनके पास पहले से है। तो अगर आप इस रोशनी में भी उसको देखेंगे, तो ये जो डेट्स हैं या ये जो कुछ भी हैं, ये भी उनको भी दिखाने के लिए हो सकती हैं कि देखिए हम तो अदालतें तो चल रही हैं, अब अदालतें जो फैसला करेंगी वो उनके हक़ में होगा और इमरान खान को। और ये भी हमें मालूम है कि बाहर की दुनिया को इमरान खान के हक़ में नहीं है। आज इमरान खान की जेल में होने की रीज़न वाज़े से वाज़े तर होती चली गई है कि वो आलमी दुनिया को किस कदर उनसे मतलब ख़ाइफ़ है आलमी दुनिया, इन अ वे कि अगर इमरान खान वापस आते हैं तो वो पाकिस्तान को बेहतरीन जगह पे ले जा सकते हैं, पाकिस्तान को तरक्की मिल सकती है, पाकिस्तान उनके हाथों से निकल सकता है कि जैसे कान मरोड़ा कहीं भी इस्तेमाल कर लिया उस हालत में नहीं रहेगा। 24-25 करोड़ जहाँ की इस वक्त लाइक आबादी हो, अगर उसने तरक्की कर ली इस वक्त से कोई 25-30% भी अगर आगे चले गए तो उनमें किस किस्म की जान पैदा हो जाएगी। शऊर उनमें ऑलरेडी इतना ज़रूर है कि क्या बेहतर है, क्या गलत, क्या नहीं। उसको हैंडल कैसे करना है ये अभी उनको समझ नहीं आती। अगर ये पता चल जाता है कि हमने किस तरह इसको अपनी खुद मुख्तारी को वापस लेना है, तो वो इस पे अमल कर चुके होते। उस पे 60-65% जो है वो लाइक जवान जो फ़ोर्स मौजूद है यानी 24-25 करोड़ में, उसका वो अगर वो काम करने लगेंगे तो सोचें डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की तरक्की इतनी जल्दी और इतनी बेहतर तरीके से हो सकती है अगर इमरान खान इसको लीड कर रहे हो। और इसीलिए इमरान खान को जेल में भेजा था। इमरान खान को जेल में भेजने की वजह जो इकोनॉमी में चेंज आया था वो भी था। इमरान खान की लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी टुवर्ड्स अपने कंट्री मैन एंड लैंड वो बहुत वाज़ेह थी। उनका एक डिग्निटी लेके आना इस पाकिस्तानी कौम के लिए वो किसी को मंजूर नहीं है। ना अंदर के उसको क्या कहते हैं जो वो है एक क्या कहेंगे उसको डिक्टेटर को, और ना बाहर के को। तो उसमें फिर इमरान खान की जो इस वक्त आप सोचिए जो जंग के वक्त में अगर इमरान खान की क्या पोजीशन होती, इमरान खान किस तरह से, जैसे जो मैं बार बार कह रही हूँ कि खित्ते में आपका किरदार, खित्ते में आपका किरदार, खित्ते में मैं इंसानियत के किरदार को ज़्यादा बड़ा समझती हूँ। और इमरान खान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इमरान खान का इंसानियत के लिए एक किरदार सबसे बुलंद है। और उसी की रोशनी में वो अपने मतलब जो फेथ के एतबार से बात करते हैं, स्पिरिचुअल बात करते हैं या अपनी कंट्री की बात करते हैं, वो उनका एक इंसानी पहलू है जो इंसानी दिमाग है, इंसानियत की भलाई का दिमाग है, वो उसके तो वो इस वक्त दुनिया में नहीं चाहिए। ये बात वाज़ेह हो चुकी है हमारे सामने। और एक और बात चलते चलते चले उसको कल के टॉपिक के लिए रखते हैं। तो इमरान खान को जेल में डाल देना और उनको ईरान के जो लीडर हैं, सुप्रीम लीडर, उनको शहीद कर देना, एक्चुअली इस खित्ते से वो ताकतवर लीडरशिप को लीड करने से यानी रोक देना, इन कौमों को तरक्की को रोक देना, इन कौमों की बेहतरी को रोकना है। गो कि ईरान बहुत आगे है इसमें, लेकिन स्टिल। और इमरान खान बहुत पावरफुल लीडर है। इनको हमारी कौम की शदीद ज़रूरत है कि इमरान खान जैसा लीडर इस वक्त बाहर आए। पाकिस्तान की इस कशमकश जो इस वक्त वो ईरान और इसराइल और अमेरिका के एतबार से जो जंग है, उसमें अपनी पोजीशन को बहुत सख्ती से ना सही कम अज़ कम होल्ड करने के लिए, अपनी कंट्री की हिफाजत के लिए इमरान खान का लीडर के तौर पे कंट्री के
لیڈر کے طور پہ موجود ہونا بہت ضروری ہے، اور جہاں عوام کو باہر نکل کے اس چیز کا پریشر ڈالنا اس وقت نہایت اہم ہے. اس وقت اگر پاکستان کی ملٹری واقعتاً پاکستان کے لیے بھلائی چاہتی ہے، اگر وہ ثابت کرنا چاہتی ہے اپنی وفا کو کہ وہ وفادار ہے پاکستان سے، نہ میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ آپ نہیں ہیں، نہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ہیں، اگر آپ ہیں تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کو باہر آنا چاہیے اور آپ سب کا اکٹھے بیٹھ کر پاکستان کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے. ورنہ وار گراؤنڈ کے طور پہ تو پاکستان پہلے بھی تھا، ابھی بھی رہے گا، اور اس کو اگر عراق یا اس کی طرح تہس نہس کر کے باقی ممالک کی طرح اگر چھوڑ دیا جاتا ہے پہلی غریبی کا مارا ہوا ہے، تو اس کا وہ تو کوئی کمال نہیں ہے لیڈرشپ کا کہ وہ اس کو سنبھال رہے ہیں. تو اسی بات سے آپ سے اجازت چاہوں گی، اور چاہوں گی کہ اس پہ غور کریں، اور عمران خان کے لیے باہر آنا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. خدا شکریہ. حافظ. شب بخیر.